عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 48 تک ہمارا درس ہو گیا تھا، اور آیت 48 سے آگے آج آغاز ہم کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نمبر 55 تک تلاوت کی ہے، اور ان آیات کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ دیکھیے کہ جو کہ اردو میں مستعمل ہیں۔ سب سے پہلے رب کا لفظ اللہ جل شانہ کی ہستی کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ موسیٰ کا لفظ کا مطلب موسیٰ ہی ہے۔ اعطا، کسی کو کوئی چیز عطیہ دینا، تو یہ عطا اسی سے ہے، عطیہ دینے سے ہے۔ کل شیء، کل کا لفظ کل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ خلقہ، پیدا کرنے کے معنی میں۔ ہدا، ہدایت دینے کے معنی میں۔ اسی طرح سے قال علمها عند ربی، یہ زوم پہ جو شرکاء ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنا مائک ذرا بند رکھیں۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا۔ اسی طرح سے علم کا لفظ دیکھیں، قال علمها عند ربی فی کتاب، تو علم کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ولا ینسا، نسیان سے ہے، بھول جانے سے ہے، یہ بھی ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء، انزل نازل کرنے سے، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح سے اخراج، میں تمہارا اس جگہ سے اخراج کر دوں گا، تو میں نکال دوں گا، خروج کا لفظ، تو یہ اخراج نکالنے کے لیے فاخرجنا، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی منہا خلقناکم، خلقنا پیدا کرنے سے، نعیدکم اعادہ کرنے سے، لوٹانے سے، اس طرح سے نخرجکم اخراج نکالنے سے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھیے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، کہا کہ فرعون نے کہ فمن ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه، کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر مخلوق کو خلقت عطا فرمائی، ہر شے کو پیدا کیا۔ ثم ہدا، پھر اس کو ہدایت دی۔ ہدایت دینے سے مراد یہاں پہ راستہ سمجھانا ہے، اس کا کس طرح سے اس نے چلنا ہے، کس طرح سے اس نے زندگی بسر کرنی ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، پوچھا کہ اچھا پچھلی، فرعون نے پوچھا ما بال القرون الاولی، کہ جو پہلے قومیں گزر گئی ہیں، پہلے لوگ گزر گئے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے۔ قال علمها عند ربی، کہا کہ ان کا علم عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، کتاب میں، لا یضل ربی ولا ینسا، کہ نہ تو میرا رب بھولتا ہے اور نہ ہی میرا رب بھٹکتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض، میرا رب وہ ذات ہے کہ جعل لکم الارض مہدا، کہ اس نے زمین کو تمہارے لیے قرار کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور تمہارے لیے راستے اس میں نکالے ہیں۔
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور آسمان سے اس نے پانی کو اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ پھر اس پانی کے ذریعے سے اللہ جل شانہ مختلف نباتات کے جوڑے اگائے۔ کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ تم کھاؤ اور ان جانوروں کو، اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّہَىٰ کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ نہا عقل کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کا جو مغز ہے، تو لِأُولِي النُّہَىٰ عقل والوں کے لیے۔ منہا خلقناکم کہ اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم اور اسی مٹی میں ہم تم کو دوبارہ لے جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ تھوڑا سیاق و سباق پیچھے کیا چل رہا تھا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا، کل کے درس میں پڑھا تھا کہ حکم دیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس سے سرکشی کی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو الگ حکم دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست حکم دیا گیا۔ دونوں نے فرعون کی سرکشی کا تذکرہ کیا کہ فرعون جو ہے وہ تو ہم پہ کہیں ظلم نہ کرے، حد سے تجاوز نہ کر جائے۔ اللہ جل شانہ نے تسلی دی اور فرمایا کہ میں اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ، اننی معکما میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا کہ اللہ جل شانہ نے اپنی حفاظت کا ذکر کیا اور ان کو یہ کہا کہ تم جاؤ اور جا کے فرعون سے یہ دعوت دو کہ انا رسول ربک کہ میں تمہارے رب کا بھیجے ہوئے رسول ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہوں، اللہ وہ ہے جو کہ تمہارا رب ہے، اور تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور ان کو عذاب نہ دو۔ قد جئناک بآیۃ من ربک اور ہم نشانیاں لے کر آئے ہیں تمہارے پاس، بآیۃ من ربک تمہارے رب کی جانب سے نشانیاں لے کر آئے ہیں۔ ترغیب بھی دی، السلام علی من اتبع الہدی کہ سلامتی ہے اس شخص کے اوپر کہ جو ہدایت کو پیروی کرے، اور ڈرایا بھی کہ انا قد اوحی الینا کہ ان العذاب علی من کذب وتولی کہ عذاب اس شخص پہ ہے کہ جھٹلائے اور جو منہ موڑ لے، اعراض کر لے، اس شخص کے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ شروع ہو رہا ہے فرعون کے ساتھ، اور بظاہر اس مکالمے کے ساتھ یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ سوال فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، اب قرآن کریم جیسے میں پیچھے عرض کیا تھا، قرآن کریم کے اندر جو واقعے کی جزیات ہوتی ہیں ان کو بیان نہیں کیا جاتا کہ اس حکم کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں داخل کس طرح سے ہوئے، تو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اللہ جل شانہ نے براہ راست جو مقصود تھا اس کو ٹچ کیا ہے، اس کو بیان فرمایا ہے کہ جب مقصود جو تھا وہ دعوت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت گئے ہیں فرعون کے پاس اور جا کر انہوں نے دعوت دینا شروع کی، تو دعوت دیتے وقت جس وقت انہوں نے کہا اور اس کو سارا یہ بیان کیا جو کہ قرآن کریم میں سورہ شعراء کے اندر بھی، اور اسی طرح سے سورہ قصص میں، سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا کہ قولا کہ تم کہو کہ انا رسول رب العالمین کہ ہم جو ہیں وہ تمام جہانوں کے بھیجے ہوئے کی جانب سے ہم بھیجے گئے ہیں، رسول ہم بھیجے گئے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ جل شانہ نے ان کا تذکرہ جو فرمایا اسی دعوت دینے کا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت پیچھے یہ تذکرہ کیا، جیسے پیچھے آیات میں بھی آ رہا ہے کہ فقولا انا رسول ربک کہ آپ کہہ دیں کہ میں بھیجا ہوا ہوں اپنے رب کے رسول، یعنی اپنے رب کی جانب سے ہمیں بھیجا گیا ہے اور ہمیں رب کے رسول ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی اور ہارون علیہ السلام بھی۔ تو یہاں پہ ربوبیت کا تذکرہ کیا، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ربوبیت کا تذکرہ کیا ہے تو فرعون نے یہ سوال آگے سے اس نے کیا کہ تمہارا رب کون ہے، اور جہاں پہ فرعون نے یہ سوال کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ دعوت کی جو ابتدا تھی وہ موسیٰ علیہ السلام نے کلام شروع کیا، اور ہارون علیہ السلام نے نہیں کلام شروع کیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مخاطب ہوئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مخاطب ہوتے وقت یہ دعوت دی ہے۔ تو چنانچہ فرعون نے جو جواب بھی طلب کیا وہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا اور پوچھا کہ ہمر ربکما تمہارا رب، تم دونوں کا رب کون ہے، کہ جس رب کی تم بات کر رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام
نے جس رب کی بات کی اور کہا کہ فرعون کا رب، تو وہ رب کون ہے، اس ربوبیت کے حوالے سے سوال کیا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ فرعون نے ربکما کہا ہے کہ تم دونوں کا رب کون ہے، کیونکہ فرعون ظاہری بات ہے کہ ابھی ایمان نہیں لے کر آیا، اور فرعون اللہ جل شانہ کا انکار کر رہا ہے۔ تو فرعون نے انکار کرتے ہوئے جس کو پوچھا اللہ جل شانہ کے حوالے سے کہ من ربکما، تمہارا رب کون ہے، تو گویا کہ اللہ جل شانہ کے ذات کے حوالے سے سوال کیا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں اللہ کی ذات کو نہیں بیان فرمایا، کیونکہ اللہ کی ذات کی حقیقت کوئی بھی نہیں ادراک کر سکتا، انسان کی عقل اللہ کی ذات کی حقیقت کو نہیں پا سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علامات بیان فرمائے، اللہ کی صفات کو بیان فرمایا، صفت ربوبیت کا ذکر فرمایا، کہا کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، کہ ہمارا وہ ہے کہ جس نے ہر مخلوق کو، ہر چیز کو پیدا کیا، ثم ہدا، اور پھر اس کو اللہ نے سمجھایا کہ اس نے کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بلی کا چھوٹا سا بچہ، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح سے کھانا کھانا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ چھوٹے سے بچے کو بالکل لے لیں، اس کے ماحول سے بالکل جدا بھی کر دیں، اور اس ماحول سے جدا کرتے ہوئے آپ اس کو سامنے بے شک کوشش کریں کہ آپ اس کو صرف اپنی زبان سکھائیں، لیکن اس نے میاؤں میاؤں ہی کرنی ہے، اور اس نے میاؤں میاؤں بھی کرنی ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح سے، اگر بلی کے بچے کو لے کر آپ پالیں تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بچے نے کس طرح سے کھانا کھانا ہے، اس کو جب پیاس لگنی ہے تو اس نے کس طرح سے اس کا اظہار کرنا ہے، اور اس کو جب تکلیف ہونی ہے تو اس کو کس طرح سے اس کو بتانا ہے۔ اور اس بچے کو بے شک کوئی ماں اپنا دے، لیکن اس بچے کے اندر اللہ جل شانہ نے اس کو بتایا ہے۔ چونٹی بھی جو ہے وہ اگر غلے کے دانے کو لے کے جاتی ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ چونٹی جو ہے وہ بھی ایک غلے کے ایک دانے کو لے کر کسی بل میں جاتی ہے، تو وہ اس غلے کے دانے کو جاتے ساتھ چونٹی توڑ کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ غلے کا دانہ اسی طرح سے پڑا رہا تو یہ دوبارہ اگ سکتا ہے، نشو و نما پا سکتا ہے، تو وہ اس کو توڑ دیتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جب ٹوٹ جائے گا تو پھر یہ اگے گا نہیں۔ تو یہ جو اس کو سکھایا ہے، کس نے سکھایا ہے؟ شہد کی مکھی جس طرح سے جاتی ہے، جس راستے سے جاتی ہے، اس راستے سے ہی واپس آتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی کلومیٹر کا سفر طے کر کے جائے، اسی راستے سے واپس آتی ہے۔ اور ایک چھوٹے سے جانور کے بچے، جیسے بلی کا مثال دے رہا تھا، کہ اس کو آپ کس طرح سے وہ اپنی خوراک کے پیچھے آتا ہے، کس طرح سے اس کو اگر آپ ٹرینڈ کرتے ہیں، یا اس کو چلیں ٹرینڈ نہ بھی کریں، ایک عام بلی کا بچہ ہو جو ٹرینڈ نہ بھی ہو، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اگر اپنا یعنی موشن وغیرہ کرنا ہے، اور میں نے اپنا بیٹ وغیرہ جو بھی اس کا غلاظت ہے، تو اس کو کس طرح سے وہ کوشش کرتا ہے اس کو چھپانے کی۔ مٹی کے اندر اگر عام ٹرینڈ نہیں بھی ہو اور مٹی کے اندر بھی کرے تو وہ پنجوں سے تھوڑا سا اس کو کر کے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو ٹرینڈ کر دیا جائے تو وہ بڑے طریقے سے اس کو چھپا لیتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہر جانور کو جو طریقہ اس کا دیا ہے اور اس کا عطا کیا ہے، تو یہ اللہ جل شانہ اور ہر مخلوق کو اس کا طریقہ عطا فرمایا۔ پہلے زمانے کے اندر جو مفسرین تھے انہوں نے مختلف مثالیں دی، اور یقیناً ساری مثالیں ایسی ہیں کہ آپ نباتات کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ جانوروں کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہر جانور کو پتہ ہے کہ اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ کس طرح سے ہے۔ مچھلی پیدا ہوتی ہے تو مچھلی کو پتہ ہے کہ مچھلی کے بچے کو بھی پتہ ہے کہ اس نے پانی میں کس طرح زندہ رہنا ہے، کس طرح سے اس نے خوراک حاصل کرنی ہے، کیسے اس نے اپنا سروائیول کرنا ہے، وہ سب چیزیں اس کو پتہ ہے۔ تو کس ذات نے اس کو سکھایا ہے کہ مچھلی کو گزارنے کا طریقہ، اور اسی طرح سے ایک جو لکڑی کے اندر کیڑا ہوتا ہے، اس کیڑے کو بھی پتہ ہے کہ میں نے کس طرح سے خوراک اپنی لینی ہے، اور کس طرح سے اپنی نشو و نما کرنی ہے، کس طرح سے مجھے یعنی اس کیڑے کی پرورش بھی کون ذات کر رہی ہے، اور کون ہستی اس کیڑے کے اندر یعنی اس کیڑے کو بھی پرورش کر رہی ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات جو ہے وہ ہر مخلوق کو اللہ جل شانہ کو طریقہ سکھایا۔ پہلے زمانے کے حوالے سے چونکہ سائنس اس وقت تک اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی، اور ہم یہاں پہ سائنس سے اس آیت کی تفسیر نہیں کر رہے، بلکہ ہم بطور تائید کے سائنس کی تحقیق کو پیش کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ سائنس کو بیان کرنے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن کریم تو کتاب ہدایت ہے، البتہ قرآن کریم کے اندر بعض مقامات پہ اللہ جل شانہ نے جو مختلف ایسے امور بیان کیے
کہ جن کی تائید آج کی سائنس بھی کرتی ہے، تو اصل مقصود تو اس سے عبرت حاصل کرنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے، اور ان امور کو جن کو قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پہ بیان کیا گیا ہے، جیسے سورج کا چلنا وشم تجری لمستقر لہا، اور اس طرح سے سیاروں کا اس کے ارد گرد گھومنا، چاند کی حرکت کا تذکرہ اور نظام شمسی کی حرکت کا تذکرہ، اور اس طرح سے پانی سے ہر چیز کے پیدا ہونے کا ذکر، یہ سب وہ امور ہیں کہ سائنس بھی آج تسلیم کرتی ہے۔ تو اصل معیار تو وہی ہے کہ ہم قرآن کریم کی تفسیر اپنی ذات کے لحاظ سے کریں گے، سائنس کے محتاج نہیں ہے۔ سائنس سے اگر اس کی مدد مل جائے گی تو اچھی بات، اگر نہیں ملے گی تو ہم قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور سائنس کچھ اور کہہ رہی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ سائنس کو بھی مزید تحقیق کی ضرورت ہے اس اصل حقیقت تک پہنچنے کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک بات بطور تائید کے کہ جس سے ہم اس آیت کو سمجھنا مزید واضح ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آج کی جو جدید سائنس ہے وہ کروموزومز اور ڈی این اے کو، جس کا جینیٹک انجینئرنگ کے اندر ڈسکور کیا گیا اور جینیٹک انجینئرنگ کی بنیاد پڑی اس ڈی این اے کے اوپر اور اس کروموزومز کے اوپر، تو یہ کروموزومز ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ڈی این اے کیا چیز ہے؟ یہ ڈی این اے وہ کوڈنگ ہے جو اللہ جل شانہ نے ہر مخلوق کی اس کے اندر کی ہے۔ اس مخلوق کا، اس انسان کا رنگ کیسا ہوگا، اس کو بیماریاں جو کہ وراثت میں ملنے والی ہیں، اس کی عادات کیسی ہوں گی، اس کا جسامت کیسی ہوگی، اس کا سب چیزیں جو ہے اللہ جل شانہ نے ہر انسان کے، ہر مخلوق کے ڈی این اے کے اندر ہی رکھی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ہر مخلوق کے ڈی این اے کے اندر یہ جو معلومات رکھی ہیں جیسا اس کے مطابق، اور یہ ڈی این اے کہاں پہ ہے؟ یہ انسانوں کے سیلز کے اندر، کروموزومز کے اندر ہے، اور کروموزومز کے اندر جو ڈی این اے ہے، اس ڈی این اے کے اندر ہر ایک کی مکمل تفصیلات کی، اس کے رنگت کا، اس کے جسامت کا، اس کی بیماریوں کا، اس کی عادات کا، یہ سب تفصیلات کس نے بند کی؟ کس ذات نے بند کی؟ یہ وہ تھا کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ اللہ میرا رب وہ ذات ہے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ثم ہدا۔ ہدا کا لفظ اتنا جامع لفظ ہے کہ اس کو راستہ بتا دیا، سمجھا دیا، اس نے آگے چلنا کس طرح سے۔ تو انسان کی جو رنگت کا معیار ہے وہ اب جینیٹک انجینئرنگ جو ہے وہ سارا کا سارا اس ڈی این اے کے اوپر ہے، جو اللہ نے آپ چینجنگ رکھی، جو اللہ نے اس کے اندر کوڈنگ کی ہے۔ انسان صرف اور صرف اس سے چھیڑ خوانی کر کے کچھ آگے چیزیں چینج کر رہا ہے، ورنہ تو اصل معلومات تو اللہ نے رکھی ہیں، خالق تو اللہ ہے۔ انسان تو صرف اور صرف اس کو ان چیزوں کو استعمال کر رہا ہے۔ جیسے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے گھر میں کوئی خاتون جو ہوتی ہے وہ آٹا لیتی ہے اور روٹی پکا دیتی ہے، تو آٹا، غلہ کہاں سے آیا ہے؟ غلہ تو اللہ جل شانہ نے زمین سے اگایا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ نے، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو زمین کے اندر گندم کا بیج ڈال دیتے، اس نے اگنا ہی نہیں تھا، اللہ کے حکم سے وہ اگا، اور اللہ جل شانہ اس غلے سے وجود میں لے کر آیا تو روٹی بنی۔ بالکل اسی طرح سے سائنس کی جتنی بھی ایجادات ہیں وہ سب کے سب تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کر رہا ہے انسان، اور عقل بھی اللہ نے دی ہے، وہ اللہ نے عقل دی ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس عقل کو استعمال کرنے کا ہمیں حکم دیا، تو انسان کو اس میں کچھ بھی کمال نہیں ہے۔ میں اس کی سادی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی انسان، جیسے آج کل کے ایتھیسٹ جو لوگ ہوتے ہیں، لبرل لوگ ہوتے ہیں، کہ انسان نے اتنا کمال کر دیا، آپ کہتے ہیں انسان نے انوینشنز کر دیا، آپ کہتے ہیں انسان نے کمال نہیں ہے۔ انسان نے کمال، میں سیدھی سی مثال دیتا ہوں کہ امریکہ کے اندر، چل جاپان کی ہم مثال دے دیتے ہیں، جاپان کے اندر کوئی بہت اچھی کوئی پروڈکٹ تیار ہو، بہت اچھی کوئی انوینشن ہو، اور پاکستان میں اس کی کاپی کر لی جائے، آپ پاکستان والوں کو داد دیں گے کہ پاکستان نے کتنی اچھی کاپی کی ہے؟ آپ پاکستان والوں کو داد نہیں دیں گے، کہیں گے کہ تم نے دیکھ کے اس کو بنا لیا، تم نے تو کاپی کی ہے۔ بالکل یہی کام ہے، انسان نے صرف کاپی کی ہے، انسان صرف کاپی پیسٹ کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا۔ انسان جو ہے وہ عقل کو استعمال کر رہا ہے، لوہا اللہ نے پیدا کیا، نباتات، جمادات، ساری کی ساری معدنیات اللہ نے پیدا کی ہیں، اور جب اللہ جل شانہ نے یہ طاقتیں رکھی ہیں، یہ ڈی این اے جس جینیٹک انجینئرنگ کی اوپر انسان نے چھیڑ خانی شروع کی، پھلوں کے اندر جینیٹک انجینئرنگ کر کے ان کا جسامت بڑھانا شروع کر دیا، ان کا ذائقہ چینج کرنا شروع کر دیا، اور ذائقہ چینج کرنے کے بعد بھی اگر آپ ذرا دیکھیں تو کہ مثال کے طور پہ وہ کنو، اور وہ چلے ہم لیمو کی ایک مثال دیتا ہوں کہ وہ لیمو جو کہ جینیٹک انجینئرنگ سے اس کا سائز سائنس نے بڑا کر دیا، اور ڈی کو آپ نے کوڈنگ کی، لیکن جب جسامت اس کی بڑی کر دی، اب اس جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے سے آپ نے لیمو کا سائز سے بڑا کر دیا، مگر اس میں جو لذت ڈالنی تھی نا وہ اللہ نے ڈالنی تھی۔ اب آپ بھی دیسی لیمو آپ ایک طرف استعمال کر لیں، اور جو
یہ ہائیبریڈ ہے، اور یہ جو جس کو ہم چائنا سے آیا ہوا لیمو بھی استعمال کہتے ہیں، عام ملتا ہے جینیٹک انجینئرنگ سے، لیمو کا سائز آپ نے بڑھا دیا. آپ اس دیسی لیمو کا ذائقہ دیکھیں اور اس کا ذائقہ دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے. بے شک آپ نے سائز بڑھا دیا، لیکن لذت اللہ نے ڈالنی ہے. اور آپ نے انسان نے جو صرف جینیٹک انجینئرنگ سے اس کے سائز کو انہانس کیا ہے، یا آپ کنو کی مثال دے لیں کہ کنو ہے، آپ جینیٹک انجینئرنگ کو یوز کر کے آپ اس کی مختلف ورائٹیز لے کر آ رہے ہیں، لیکن وہ چھیڑ خوانی اصل میں ان معلومات سے ہی کی جا رہی ہیں، اور انہی معلومات سے چھیڑ خوانی کر کے آپ مختلف ورائٹیز تو لے کر آ رہے ہیں، لیکن اس میں اثر اللہ نے رکھنا تھا، ذائقہ اس کو اندر اللہ جل شانہ نے وجود میں دینا ہے. اور اس کا اندازہ آپ کو خود بخود ان چیزوں سے ہو جاتا ہے کہ وہ چیزیں اب آج آخر دنیا دوبارہ آرگینک پروڈکٹس کی طرف کیوں واپس لوٹ کے آ رہی ہے، آرگینک پروڈکٹس کی طرف ویسٹ کیوں دوبارہ لوٹ کے آ رہا ہے؟ کیونکہ جو آرگینک پروڈکٹس کے اندر اللہ جل شانہ نے جو اصل رکھا تھا، جس کے اندر آپ نے انجینئرنگ کی، جس کے اندر آپ نے مختلف، اب میں پنچر کہوں گا کہ آپ نے لگایا، اور آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ چینجنگ کر کے، آپ نے اس کو ڈی کوڈنگ کر کے، اس کے اندر چینج کر کے آپ نے ورائٹیز تو حاصل کر لی مختلف فروٹس کی، مختلف ویجیٹیبلز کی، لیکن ان میں لذت جو تھی اور ان کے پھر جو سائیڈ ایفیکٹس سامنے آنا شروع ہوئے وہ ایک الگ چیز تھی. اور واپس آرگینک فوڈ کی طرف جانا جا رہے تھے، آرگینک فوڈز تلاش کریں، آرگینک چیزوں کی طرف جائیں. ایک بہت لمبی ڈیٹیل ہے، بہت لمبی ایک ڈیبیٹ ہے جس کے اوپر ابھی اس وقت میں نہیں جا رہا. اور بہرحال صرف اور صرف یہ میں نے اشارہ کرنا تھا کہ اللہ جل شانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اس وقت ایک دلیل لی تھی کہ آج کی جو ڈی این اے کی ڈسکوری ہے، اور اس طرح سے آر این اے کی ڈسکوری ہے، اور ڈی این اے اور آر این اے اور کروموزومز کے اندر یہ دونوں چیزیں جو موجود ہیں، یہ ایک ایک انسان کی، اور صرف انسان نہیں، کیا وائرس ہو جائے، کیا بیکٹیریا ہو جائے، کیا چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی جس کو آپ مائکروسکوپ سے دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بھی ڈی این اے ہے، اس کے اندر بھی اس کے مطابق کس طرح سے اس وائرس نے ریئیکٹ کرنا ہے، کس طرح سے اس بیکٹیریا نے ریئیکٹ کرنا ہے، یہ اس کے ڈی این اے کے اندر معلومات بند ہیں. یہ وہ تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. ہر چیز کی اللہ جل شانہ نے تفصیل اس کے اندر رکھی ہے، بند کی ہے. اور قال فما بال القرون الاولی، اور جو ظاہری علامات ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ دیکھیں آپ ایک ہی مٹی ہے، اور ایک ہی مٹی کے اندر آپ آم کا درخت کا گٹلی ڈالتے ہیں، وہاں سے آم نکلتا ہے. اسی مٹی کے اندر آپ کنو کا بیج ڈالتے ہیں اور وہاں سے کنو کا درخت نکل رہا ہے. ایک ہی مٹی سے کنو کا درخت بھی نکل رہا ہے، کنو کا ذائقہ الگ ہے، کنو کا پانی ایک ہی لگ رہا ہے، ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی کھاد ہے، مگر کنو کا ٹیسٹ اور ذائقہ الگ ہے، آم کا ٹیسٹ اور ذائقہ الگ ہے، سیب کا ٹیسٹ اور ذائقہ الگ ہے. اللہ نے ہر چیز کو جب پیدا فرمایا ہے، اس نے کس طرح سے بڑھنا ہے، کس طرح سے نشو و نما ہونی ہے، اور کس طرح سے اس کا وجود میں آنا ہے، یہ اللہ نے ہر ایک کی تفصیل اس کے اندر لکھ دی، جس کو آج کی سائنس نے ڈی این اے کی شکل میں ڈسکور کیا ہے، انوینٹ نہیں کیا. انوینشن جو ہماری جتنی بھی ہیں وہ بھی ساری کی ساری اسی طرح کی ہیں. میں نے عرض کیا کہ انسان نے اگر جہاز بنایا ہے تو اس نے کیا کمال کیا، اس نے پرندوں کے اڑنے پہ غور کیا، اور پرندوں کے اڑنے پہ غور کر کے اس نے جہاز کو ایجاد کر لیا. تو اصل میں تو اس نے کاپی کی ہے پرندے کی. اگر انسان نے جو ہے وہ کیمرہ بنایا ہے تو انسان نے کیا کمال کر لیا، اس نے آنکھ کے اوپر غور کیا کہ آنکھ کس طرح سے ورک کرتی ہے، اور آنکھ کے اوپر آنکھ کی کاپی بنائی ہے آپ نے. تو میں نے وہی کہا نا کہ آپ کسی چیز کی کاپی بنا لیں تو اس میں ناز کس بات کا، اصل تو اس خالق کی کائنات کا عظیم وہ مظاہرہ تھا، وہ تخلیق تھی کہ جو اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا. انسان کی کڈنی کے اندر جو آپ اللہ جل شانہ جس طرح سے اس کے اندر جو رکھی ہیں، اس کے نیفرونز جس طرح سے ہیں، اور اس کے اندر وہ کس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں کڈنی کے اندر، اور کڈنی کے اندر کس طرح سے جو ہے وہ اس کو اگر آپ اس کا سٹرکچر دیکھیں تو پوری دنیا عاجز آ جاتی ہے. کوئی اس جیسا سٹرکچر بنا نہیں سکتا کہ جو اس طرح سے ورکنگ کرے. ایک چھوٹا سا گوشت کا وہ لوتھڑا ہے جو کہ کڈنی کی شکل میں، کڈنی فیلئر ہو جائے، ساری سائنس عاجز آ جاتی ہے، کوئی بھی اس جیسا نہیں بنا سکتا. اللہ جل شانہ نے آپ یہ دیکھیں کہ دماغ جو ہے اس کو جتنی مرضی میڈیکل سائنس نے بھی ترقی کر لی ہے، وہ دماغ کے معاملے کے اندر نیورو سرجری کے حوالے سے بالکل بہت محتاط ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. دماغ کا کوئی ایسا کام نہ کر رہا ہو، سائنس کچھ بھی نہیں کر سکتی.
اور میڈیکل کچھ بھی نہیں کر سکتی، چلیں دماغ تو بہت دور کی بات ہے، کسی کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو، ساری دنیا کے ڈاکٹرز ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو زور لگا کے دیکھ لیں اولاد نہیں ہو رہی، تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک لمحے کے برابر، ایک ڈیسیمل کے برابر بھی انسان کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. اولاد کے حوالے سے اللہ نہ چاہے، اگر اللہ چاہ لے تو اللہ کا چاہے کوئی روک نہیں سکتا. قال فما بال القرون الاولی. اب یہاں پہ فرعون نے دوبارہ جو سوال کیا ہے، بظاہر اس نے گفتگو سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے سوال کیا ہے. مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میں پوچھوں گا پچھلی قوموں کا کیا معاملہ ہوا کہ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پچھلی قوموں کا جب واقعات سنانا شروع کریں گے، تاریخ میں جانا شروع کریں گے، تو میرے ہاں دربار کے اندر مختلف لوگ بیٹھے ہوئے، تاریخ کے مورخین بیٹھے ہوئے، وہ غلطی ان کی پکڑیں گے اور ان کو نشاندہی کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، تو بحث جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی اور دوسری طرف چل پڑے گی. مگر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ جل شانہ نے جو کلام نکلوایا، جس کو قرآن کریم میں نقل کیا گیا، قال علمھا عند ربی فی کتاب، بڑا ہی فصیح اور بلیغ اور بڑا جامع قسم کا جواب دیا کہ پچھلی قومیں جتنی بھی ہیں ان سب کا علم اللہ کے پاس ہے، کہ اللہ نے کتنی قومیں دنیا کے اندر بھیجی ہیں. ظاہری بات ہے کہ فرعون کی تاریخ کی حد تو محدود تھی، لیکن اللہ تو پوری کائنات کا خالق ہے. اللہ نے ساتوں زمینیں پیدا فرمائیں، اور اللہ جل شانہ نے ساتوں زمینوں میں جو مخلوقات پیدا فرمائی وہ تو اللہ کے علم میں ہے. تو فرمایا کہ علمھا عند ربی فی کتاب، کی سب کا سب اللہ کے پاس لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور لوح محفوظ بھی اللہ کی مخلوق ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ لوح محفوظ میں اللہ جل شانہ تقدیر کو لکھا ہے، اللہ جل شانہ لکھا اللہ نے قلم کو حکم دیا اور تقدیر لکھتی گئی. قلم جو ہے وہ لوح محفوظ کے اندر تقدیر کو لکھتا چلا گیا. تو لوح محفوظ کے اندر کسی فرشتے کی رسائی نہیں، کسی جن کی رسائی نہیں. اللہ جل شانہ نے ایک یوں سمجھیں کہ ایک، اور لوح محفوظ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے اپنے قرآن کریم کو اس میں محفوظ کیا، اور اللہ جل شانہ نے اس کے اندر تقدیر کو بھی لکھا. تو لا یضل ربی ولا ینسیٰ، تو کہا کہ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، کہ میرا رب نہ تو راستے سے ہٹتا ہے اور نہ ہی میرا رب بھولتا ہے. کہ یہ دو انسان کے وصف ہیں کہ انسان جو ہے وہ راستے کو بھول بھی جاتا ہے، انسان راستے سے ہٹ بھی جاتا ہے، انسان کو نسیان بھی حاصل ہے، انسان کا علم جو ہے وہ ناقص ہے. یہ انسان کی ایک ساتھ عیب لاحق ہے کہ انسان کا علم محدود ہے. میں اپنے آپ کے سامنے دیکھ سکتا ہوں لیکن میں پیچھے نہیں دیکھ سکتا. تو انسان کا علم جو ہے وہ محدود ہے، انسان کا ویژن بھی محدود ہے. اللہ کا علم لا محدود ہے. فرمایا علمھا عند ربی، اللہ کا علم لا محدود ہے. ولا ینسیٰ، اور نسیان بھول جانا یہ انسان کو لاحق ہے. تو یہ دلیل دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ جس انسان کو بھولنے کا مرض لاحق ہو، بھول جاتا ہو، جس انسان کا علم ناقص ہو، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ تم جو خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، تم کیسے خدا ہو سکتے ہو جبکہ تمہیں نسیان بھی لاحق ہے، تمہیں مختلف عوارض بھی لاحق ہیں، تم پیشاب کرنے بھی جاتے ہو، تم پاخانہ کرنے بھی جاتے ہو، تمہیں اگر پیشاب رک جائے تو انسان کو تکلیف اس قدر شروع ہو جاتی ہے، انسان کو انسان کی اوقات یاد آ جاتی ہے اگر انسان کا پیشاب رک جائے. اور چنانچہ ہارون الرشید کا واقعہ ذہن میں آ گیا کہ ہارون الرشید کے پاس بہلول رحمۃ اللہ علیہ گئے اور کہا کہ بہلول نے کہا، ہارون الرشید نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں. تو بہلول نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں کیا نصیحت کروں آپ کو، کہ جس بادشاہت کی قیمت صرف اور صرف ایک پیشاب ہے اور ایک ہوا کا خارج ہونا ہے، میں اس کے لیے کیا نصیحت کروں؟ تو ہارون الرشید غصے میں آ گیا، کہا کیا بات کر رہے ہو؟ کہا کہ بادشاہ سلامت اگر آپ کا پیشاب رک جائے اور اس کے بدلے میں آپ کو پیشاب نہ آ رہا ہو اور اس کے بدلے میں آپ سے بادشاہت مانگی جائے اور آج 7-8 دن گزر چکے ہوں اور آپ تکلیف کے مارے تڑپ رہے ہوں اور کوئی حکیم آئے تو آپ کیا بادشاہت دے دیں گے؟ کہا میں تو بادشاہت دے دوں گا، اگر میں تکلیف کے اندر تڑپ رہا ہوں گا میں کہوں گا کسی طرح مجھے تکلیف سے نجات دے دو. کہا کہ اچھا اس بادشاہت کی کیا قیمت، کہ اس بادشاہت کی کیا اہمیت، کی جس کی قیمت جو ہے وہ صرف ایک پیشاب ہے، اور اس بادشاہت کی کیا قیمت کہ انسان کی وقت یاد آ جاتی ہے. انسان کے پیٹ میں اگر ہوا رک جائے تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے، کہ کتنا انسان عاجز ہے، اور انسان پھر اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. تو انسان جو ہے
وہ تو عیبوں کا مجموعہ ہے، انسان میں تو عیب ہی عیب بھرے ہیں، اور عیبوں سے پاک ہستی سبحان اللہ و بحمدہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 3 دلائل ذکر کیے اللہ جل شانہ کی ربوبیت کی، یہ بھی مزید ربوبیت کے علامات کہہ لیں کہ اسی دعوت کے اللہ کے تعارف کروایا کہ میرا رب وہ الذی جعل لکم الارض مہدا، زمین کو اس نے بچھونا بنایا ہے، زمین کو اس نے ٹھہرنے کی اور ایک جگہ تمہاری بنایا ہے، گہوارہ پھنگوڑا بنایا ہے، اور سلک لکم فیہا سبلا، دوسری دلیل یہ تھی کہ اللہ نے تمہارے اس میں راستوں کو نکالا ہے، اور تیسری دلیل یہ دی کہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو برسایا، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، اور سائنس آج اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے، جو اللہ جل شانہ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی کے اندر پیدا فرمایا، اور یہاں پہ بھی ارشاد فرمایا کہ اخرجنا بھی ازواجا من نبات شتى، پودوں کا اگنا، مختلف پودوں کا، نباتات کا اگنا، وہ پانی کی مرہون منت ہے، پانی ہوگا تو پودے اگیں گے، اور سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پانی کے بغیر پودوں کا اگنا ممکن نہیں ہے، پانی کے بغیر کسی بھی زندگی کا تصور ہی ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ سائنس جو ہے وہ کسی دوسرے سیارے کے اوپر جس وقت لائف کو تلاش کر رہی ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے پانی کو تلاش کرتی ہے، جہاں پانی ہے وہاں زندگی کا تصور ممکن ہے، جہاں پانی ہی نہیں ہے وہاں زندگی کا تصور ہی ممکن نہیں ہے، کیونکہ پانی کے بغیر جو ہے وہ زندگی نہیں پاسبل۔ تو اللہ جل شانہ نے یہاں پہ ذکر فرمایا کہ نباتات کا، جو مختلف پودوں کا، نبات شتى، اللہ جل شانہ نے ان کو جوڑی بھی بنایا، ازواج من نبات شتى، جوڑی کس طرح سے بنایا؟ مثلا اللہ جل شانہ نے ہر پھل میں 2 ذائقے رکھنا، میٹھا ہونا اور ترش ہونا، یہ اس پھل کی 2 جوڑیاں ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اسی طرح سے مختلف پھلوں کے اندر، ہر سب پودوں میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن کئی پودوں میں اللہ تعالیٰ نے میل اور فیمیل کو رکھا، اور اللہ جل شانہ نے ان کے اندر پھر جو اللہ جل شانہ نے جو بعض پودے ہیں جن کو خود اپنے جو یعنی ان کے اندر فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے، تو اللہ جل شانہ نے ان کے اندر بھی جوڑے اس طرح سے رکھے کہ ان کے اندر بھی جو 2 ذائقے ہیں اور وہ بمنزلہ جوڑوں کے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ پازیٹیو اور نیگیٹو 2 پولز کا ہونا ان چیزوں کے اندر، جیسے میگنیٹک فیلڈ میں ہوتا ہے، یہ بھی 2 جوڑوں کی نسبت ہے اور 2 جوڑوں کی طرح ہے، لیکن ہم سے نباتات کو اس وقت فوکس کریں کیونکہ یہاں پہ نباتات کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا۔ تو اللہ جل شانہ نے پانی کو برسایا، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، اور اس سے اللہ جل شانہ نے مختلف نباتات کو جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا۔ تو یہ اللہ کی دلیل ہے، اللہ کی ربوبیت کی دلیل ہے۔ اور کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ دریائے نیل کا پانی بالکل اتر گیا، تو اہل مصر جو ہے وہ فرعون کے پاس بار بار آ کے فریاد کریں کہ دریا کا پانی اوپر چڑھا دو۔ فرعون خدا تو بن کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کو بھی پتا تھا کہ اصل رب وہ نہیں ہے، اصل رب اللہ کی ذات ہے۔ تو لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے آگے اس نے گڑگڑا کے سجدے میں اکیلے میں تنہائی میں چلا گیا اور رونے لگ پڑا کہ اللہ آپ اصل ہستی تو آپ ہیں، اور آپ ہی نے اس دریا کو جاری کیا ہے، میں تو جھوٹا ایک بن کے بیٹھا ہوں، اگر آپ اس کو جاری کر دیں گے تو میں توبہ کر لوں گا اور میں اپنے اس دعوے سے واپس آ جاؤں گا۔ اللہ جل شانہ دریائے نیل کو جاری کر دیا، مگر یہ ضدی اور ہٹ دھرم انسان جو ہے وہ واپس اسی طرح سے سرکشی کی طرف آ گیا اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول گیا۔ تو اللہ جل شانہ نے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے خاص طور پہ دوبارہ ذکر کیا انزل من السماء ماء، کہ اللہ تعالیٰ اگر بارش کو روک لے تو کوئی بارش کو برسا نہیں سکتا۔ بادلوں کے ذریعے سے آپ نے ہارپ ٹیکنالوجی، سائنس نے آج ایجاد تو کر لی، لیکن ہارپ ٹیکنالوجی کو آپ یوز تبھی کر سکتے ہیں کہ جبکہ بادلوں میں پانی ہو۔ بادلوں میں پانی نہ ہو تو آپ کیا کر لیں گے؟ جہاں پہ ساؤتھ افریقہ کے اندر اس وقت خشک سالی چل رہی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، ساری سائنس کی سائنس دھری رہ گئی، آپ چاہے اس کے اندر مختلف کیمیکلز یوز کر لیں بادلوں کے اندر ڈالنے کے لیے تاکہ بارش ہو جائے، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ تو بارش کا جو ہونا ہے وہ خالص اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جل شانہ چاہے تو بارش برسا دے اور نہ چاہے تو بارش نہ برسائے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، تم کھاؤ اور جانوروں کو چراؤ۔ یہاں پہ قرآن کریم کی وہ فصاحت و بلاغت جھلکتی ہے کہ
اللہ جل شانہ نے کھانے پینے کی جتنی بھی اشیاء جو کہ نباتات ہیں ان کے لیے مطلق ارشاد فرمایا کلو کھاؤ، اور ورعوا انعامکم، کوئی جانوروں میں یہ نہیں کہا کہ تم جانوروں کو بھی کھاؤ، کیونکہ جانوروں میں بعض حلال ہیں بعض حرام ہیں، تو جانوروں میں بعض حلال ہیں بعض حرام ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جانوروں کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ تم جانوروں کو بھی مطلقاً کھاؤ، یہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ہے۔ قرآن کریم ورعوا انعامکم کہا ہے، کلو انعامکم نہیں کہا کہ تم جو بھی جانور کھاؤ ان کو، کیونکہ بعض جانور حلال ہیں بعض جانور حرام ہیں، اور تو اس لیے جانوروں کو چرانے کا یہاں بھی حکم دیا گیا۔ اور ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، ان سب میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے جو غور و فکر کریں کون وہ ذات ہے کہ جس نے ان پودوں کو پیدا فرمایا اور ہر مخلوق کو اس کا راستہ سمجھایا، کس طرح سے اس نے زندگی بسر کرنی ہے، کس ذات نے کیا۔ یہ سب خود بخود تو نہیں ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مناظرہ طے پا گیا ایک دہریے سے، جو کہ کہتا تھا کہ کائنات خود بخود بنی ہے۔ تو جس وقت بحث کا وقت موقع اور دن مقرر ہوا تو امام صاحب جو ہیں وہ تاخیر سے پہنچے، تو وہ شخص غصے میں آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ تاخیر سے کیوں پہنچے؟ اس نے امام صاحب نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے آنے لگا تو راستے کے اندر دریا پڑتا تھا، تو دریا میں کوئی کشتی نہیں تھی، تو مجھے دریا سے گزرنا تھا، پار عبور کرنا تھا، تو میں دیکھتا رہا اسی اثنا کے اندر خود بخود جو ہے وہ لکڑیاں آ کر میرے سامنے جڑنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ خود بخود کشتی بن گئی۔ پھر ایک ہی چپو پانی میں سے نکلا اور چپو آ گیا، میں کشتی میں بیٹھا، کشتی خود بخود چلتی ہوں، مجھے یہاں پہ آ گئی۔ داہریہ نے کہا کہ جی بدھو کسی اور کو بناؤ، بیوقوف کسی اور کو بناؤ، کبھی خود بخود کشتی بنی ہے؟ تو امام صاحب نے کہا جب خود بخود کشتی نہیں بن سکتی، اتنی بڑی کائنات خود بخود کس طرح سے بن گئی؟ اتنا بڑا نظام جو ہے، جو اتنی ایکوریسی کے ساتھ، اتنی ایکوریسی کے ساتھ کہ آپ صرف اس بات سے اندازہ کیجئے کہ اللہ جل شانہ نے کائنات کی تخلیق کو اربوں سال ہو گئے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے سورج کا جو مدار رکھا ہے اور سورج سے گرد زمین کا جو مدار رکھا ہے، جو پاتھ ہے، جو ارتھ کا پاتھ ہے زمین کے گرد روٹیشن کا، وہ کروڑوں سال سے وہی ہے جو اللہ جل شانہ نے مقرر کیا۔ اس میں ایک سیکنڈ کی بھی چینج نہیں ہے، ایک سیکنڈ کی بھی چینج نہیں ہے، ایک ڈگری کی بھی ڈیویشن نہیں ہے۔ اگر ایک ڈگری کی بھی ہلکا سا ٹلٹ ہو جائے وہ پاتھ، تو زمین ہماری جو ہے وہ کسی اور سیارے سے جا کے ٹکرا جائے گی۔ ایک ڈگری کی بھی ڈیویشن نہیں ہے۔ کس ذات نے اس کو اس پاتھ کے اندر چلایا ہوا ہے، کس ہستی نے چلایا ہوا ہے؟ تمام پلینٹس کو، تمام سولر سسٹم کو ایک ڈگری کی بھی اس میں چینج نہیں ہے۔ چاند کا بھی ایک روٹیشن ہے، اس کی بھی ایک حرکت ہے، وہ بھی اپنے آربٹ کے گرد گھوم رہا ہے، اور وہ 28 ڈیز کے اندر اپنا اس سائیکل کو مکمل کرتا ہے، جس کو برتھ آف نیو مون بھی کہتے ہیں آگے چل کے۔ کس ذات نے اس کو اس کے اندر ایک ڈیسیمل کی بھی، ایک ڈیسیمل 0.000 ڈگری کی بھی اس میں ٹلٹ نہیں ہے، اس کا ڈیویشن نہیں ہے اس کے اندر۔ اور وہ کس ذات نے، جو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے دلیل دی نا کہ ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ، کل شیء فرمایا، ہر چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور اس کو اس کا راستہ، اس نے کس طرح سے چلنا ہے، کس طرح سے زندہ رہنا ہے، کس طرح سفر کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے، اللہ نے اس کو اندر رکھا ہے، اس کے مطابق وہ کر رہا ہے۔ تو کس ذات نے کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے اللہ جل شانہ نے۔ اس لیے ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، کہ اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ اور منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ اب بظاہر انسان کہتا ہے کہ انسان کا وجود تو مٹی سے نہیں آ رہا، انسان تو جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ ایک نطفے سے پیدا ہو رہا ہے، وہ کس طرح سے مٹی میں آ رہا ہے؟ اس کے جواب دو دیے گئے مفسرین کی جانب سے۔ ایک تو یہ کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق براہ راست مٹی سے ہوئی ہے، اس نسبت سے کہا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ حدیث مبارکہ میں جو کہ اپنے دیگر شواہد کو ملایا جائے تو وہ حسن درجے کی بن جاتی ہے، وہ یہ کہ جس وقت اللہ جل شانہ دنیا میں کسی بچے کو بھیجتے ہیں اور حمل قرار پکڑتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس وقت فرشتے کو بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ اس حمل کے اندر اس مٹی کا ایک حصہ ڈالتا ہے کہ جس جگہ انسان نے جا کر مرنا ہوتا ہے، جس جگہ جا کر انسان کی موت واقع ہوتی ہے، انسان کی تخلیق کے وقت فرشتہ اللہ جل شانہ کی جانب سے آتا ہے اور مٹی کا وہ حصہ ڈالتا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا گیا، چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تشریح اس آیت کی فرمائی، اور یہ آیت تلاوت کی آگے اس دلیل کے اندر کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم،
کہ ہم نے اس مٹی سے تم کو پیدا کیا اور فیہا نعیدکم، اور اسی میں انسان کو واپس لے جایا جائے گا، جس مٹی سے، یعنی انسان کی تخلیق جس مٹی سے ہوئی ہوتی ہے اسی جگہ پہ اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے اپنا تذکرہ آقا علیہ السلام نے کرتے فرمایا کہ میں، ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اور یعنی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے حیات مبارکہ کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا کہ حالانکہ اس وقت تو صحابہ کو یہ تصور نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوں گے، اور فرمایا کہ ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے تو ایک ہی جگہ پہ دفنائے جائیں گے۔ تو اللہ نے جس مٹی سے اپنے حبیب علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ نے اسی مٹی سے، اسی جگہ کی مٹی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیدا کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیدا کیا۔ اللہ جل شانہ نے تو یہ مٹی کا جو ہونا ہے وہ اس میں یہ تفصیل یہ ہے، اس لیے فرمایا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ جس وقت کسی میت کو دفنایا جاتا ہے تو اس وقت یہ آیت کو پڑھنا مسنون ہے کہ مٹی اس قبر کے بعد ڈالتے وقت اس آیت کو پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے کہ منہا خلقناکم، کہ اسی سے ہم پیدا کیے گئے، وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اور جو طبیعتوں کے اندر فرق ہوتا ہے نا انسانوں کی، تو یہ اس مٹی کا بھی فرق ہوتا ہے۔ بعض علاقوں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر پورے علاقے کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ بعض علاقوں کے بسنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعت کے اندر کچھ اور مزاج ہوتا ہے، اور بعض دوسرے علاقوں کے جو رہن سہن والے بسنے والے لوگ ہوتے ہیں بحیثیت مجموعی اس قوم کے مزاج میں فرق ہوتا ہے۔ یہ مزاجوں کا جو فرق ہوتا ہے اس میں مٹی کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ اس مٹی کی جب تخلیق، جس وقت انسان جو ہے پیدا ہوتا ہے تو اس وقت فرشتے کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جہاں جہاں اس نے مرنا ہے اس جگہ پہ اس مٹی کا کچھ حصہ اس کے نطفے میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ نکات کی طرف آئیے کہ ان آیات مبارکہ کے اندر ہمارے لیے کیا کیا نکات ہیں، کیا کیا تذکرہ ہیں۔ سب سے پہلے قال ہمر ربکما یا موسیٰ، کہ فرعون نے جس وقت یہ پوچھا کہ من ربکما یا موسیٰ، کہ تمہارا رب کون ہے، تو قرآن نے فرعون کے اس جملے کو نقل کیا۔ یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص اگر غلط بات کر رہا ہے، کوئی کفریہ بات کرتا ہے، تو اس کفریہ بات کو نقل کرنا اس شرط کے ساتھ جائز ہوتا ہے کہ اس سے مقصود جواب دینا ہو یا صرف حکایت کرنا ہو، جس کو ہم نقل کفر نہ باشد کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ بظاہر تو فرعون کا جو مکالمہ ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر کہ اس نے اللہ کے ربوبیت کا پوچھا مگر اقرار نہیں کیا، اس نے آگے سوال دوسرا کر دیا، فما بال القرون الاولیٰ، تو اللہ کی ربوبیت کا سوال کرنے کے بعد اس کا انکار کرنا، اللہ کو رب نہ ماننا کفر تھا، پہلی کفر تھا، پہلی خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب فرعون پہلی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا اس نے، تو اس کا یہ جو جملے تھے جو کہ اللہ کی وحدانیت کے اور ربوبیت کے خلاف تھے، یہ اللہ جل شانہ کے حوالے سے اس نے انکار جو کیا تھا، قرآن نے اس کو نقل کیا۔ تو نقل کفر نہ باشد، یعنی کسی کفر کا نقل کرنا یا کسی جملے کا ایسا نقل کرنا جس میں کسی کی باطل دلیل ہو، جو کہ مقصود اس کا حکایت کرنا اور اس سے مقصود عبرت حاصل کرنا ہو، تو وہ خود کفر نہیں ہوتا۔ اگلا نقطہ دیکھیے گا کہ کہا کہ ربنا الذی اعطی کل شیء، کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب کے اندر اللہ کی ذات کو نہیں بتایا، اللہ کی صفات کو پہنچایا۔ تو اس میں ہمارے کیا نقطہ کہ اللہ کو ہم نے پہچاننا ہے اللہ کی صفات کے ذریعے سے، اللہ کی علامات کے ذریعے سے، اللہ کی صفات کے ذریعے سے ہم معرفت اللہ کی جو حاصل کر سکتے ہیں وہ اللہ کی صفات کے ذریعے سے، وہ علم کے ذریعے سے جو کہ اللہ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو وہ علم عطا کیا، اور اس علم کے ذریعے سے ہم اللہ کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو علم عطا کیا اس سے ہم معرفت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ کی جو معرفت حاصل کرنا ہے وہ اس علم کے ساتھ ہے یا ان صفات کے ساتھ ہے جو کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بیان کی، اور کائنات کے اندر اللہ کی نشانیاں جو جا بجا بکھری ہوئی ہیں، ان نشانیوں پہ غور و فکر کرنے سے اللہ کی پہچان ہے، کیونکہ یہ دنیا
کے اندر سودائی بن دیکھے رب کو ماننے کا، کون بن دیکھے رب کو مانتا ہے، کون بن دیکھے رب کو نہیں مانتا۔ اللہ جل شانہ نے اپنی ذات کو ظاہر نہیں کیا، اللہ نے اپنی صفات کو ظاہر کیا ہوا ہے، اپنی علامات کو ظاہر کیا ہوا ہے۔ اگر اللہ جل شانہ اپنی ذات کو ظاہر کر دیتے تو پھر تو دنیا کی آزمائش کا پہلو ہی نہیں رہتا۔ تو دنیا کے اندر آزمائش کا پہلو اس لیے کہ اللہ نے اپنے ذات کو چھپایا ہوا ہے، لیکن اللہ جل شانہ اپنے احکامات کے ذریعے سے، اپنے فیصلوں کے ذریعے سے، اللہ جل شانہ اپنی علامات کے ذریعے سے، اللہ جل شانہ اپنی نعمتوں کے ذریعے سے، اپنے احسانات کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کی ذات کی پہچان جگہ جگہ ہو رہی ہے۔ جگہ جگہ یہ نعمتیں بتا رہی ہیں کہ ہمارے بنانے والی ذات اور ہستی صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے، کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو اس کائنات کے اندر فساد برپا ہو جاتا۔ رب الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ انسان غور کرے کہ اللہ جل شانہ کس طرح سے ڈی این اے کے اندر ہر ایک ڈیٹیل رکھی ہے انسان کی، ہر مخلوق کی، تو کس ذات نے یہ رکھی؟ وہ صرف اور صرف ذات ایک اللہ کی ہے۔ قال فما بال القرون الاولی۔ حق بیان کرنے والے کے لیے کسی کی دلیل کا سننا، جبکہ وہ ایک باطل دلیل ہو، جبکہ جس شخص نے حق بیان کرنا ہو، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اگلے کی باطل دلیل کو سنے، جبکہ اس کا مقصود حق بیان کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کی ایک باطل دلیل کو سنا، اور اس کے بعد باوجود جو ہے نا انہوں نے آگے سے پہ جواب بھی دیا۔ تو جس نے حق بیان کرنا ہوتا ہے اس کے لیے جائز ہوتا ہے کہ وہ کسی کی باطل دلیل کو سن لیتا ہے، لیکن اس لیے کہ اس نے جواب دینا ہوتا ہے۔ قال علمها عند ربی فی کتاب۔ اس میں نقطہ کیا نکل رہا ہے کہ اللہ کا علم ہر شے کو احاطہ کیا ہوا ہے، اور مخلوق کا علم بالکل ناقص ہے۔ اللہ کا علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ کا علم کامل ہے، اور مخلوق کا علم بالکل ناقص ہی ناقص ہے۔ تو مخلوق کو اپنے اس ناقص علم کے اوپر نہ غرور کرنا چاہیے، نہ تکبر کرنا چاہیے۔ اگلا نقطہ دیکھیے گا کہ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ تو بھولتا ہے اور نہ ہی راستے سے ہٹتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ جو انسان کو بھول جانا ہے، بھٹک جانا ہے، یہ انسان کے ساتھ اللہ نے نقائص جوڑے ہیں۔ تو جو نقائص کا مجموعہ انسان ہے، اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بڑائی کے، تکبر کے بول بولے کہ انسان کی اوقات کیا ہے۔ وہ تو جب راستہ بھٹک جائے تو راستے کو، صحیح راستے کو پانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اللہ کی اللہ وہ ذات ہے کہ اس کو کوئی عیب لاحق نہیں، وہ تمام عیبوں سے پاک ہستی ہے۔ اگلا نقطہ دیکھیے گا کہ الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا، اور زمین کو اس کے ساخت کے مطابق کس طرح سے انسانوں کی ضرورت تھی۔ آپ دیکھیے کہ اسٹرونومی کے جو ماہرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر زمین 1 ڈگری بھی جس ابھی پاتھ کے اوپر ہے، اگر اس سے 1 ڈگری کے بھی فرق ہوتا تو ذرا سا بھی اس میں ٹلٹ ہو جاتا، اور جتنی ڈگری کے اوپر زمین کی ایک ڈیویشن ہے، زمین ہماری بالکل سیدھی نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا ٹلٹ ہوئی ہے، تو جس ڈگری کے اوپر ڈیویشن ہے اگر اس پہ نہ ہوتی تو پھر زمین کے اوپر رہنا ممکن نہ ہوتا۔ سورج یا تو انسان کو جلا دیتا، یا اتنی ٹھنڈ ہوتی کہ انسان کے اوپر رہنا ممکن نہ ہو پاتا۔ اللہ جل شانہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ سلک لکم فیہا سبلا، یہ راستوں کا بنا دینا یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ جل شانہ نے اسی زمین کے اندر ہی راستے بنائے کہ انسان ان راستوں کی مدد سے پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے جو پانی برسنا ہے اس میں کسی انسان کا دخل نہیں ہے۔ یہ اللہ جل شانہ نے ایک نظام بنایا، کس طرح سے بخارات زمین سے پانی سے اٹھتے ہیں، بادلوں میں جاتے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے بادل جس جگہ پہ اللہ نے بارش کو برسانا اس جگہ پہ بارش برساتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو ان سب سے کیا نکل رہا ہے کہ اللہ جل شانہ کی عظیم قدرت کاملہ اور اللہ کی نعمتوں پہ غور کرنا یہ عقل والوں کی نشانیاں ہیں۔ اگلا نقطہ دیکھیے گا کلوا ورعوا انعامکم، کہ زمین کے اندر جتنی بھی نباتات ہیں، نباتات زمین سے اگنے والے جتنے بھی پودے ہیں، پھل ہیں، یہ سب اپنی ذات کے لحاظ سے حلال ہیں، سوائے
اس کے کہ جس میں کوئی نقصان دہ چیز پائی جاتی ہے یا جس کی حرمت جو ہے وہ ہمیں شریعت سے پتہ چل گئی، جیسے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کل مسکر حرام، کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، تو وہ نباتات جو کہ نشہ آور ہیں وہ حرام ہو گئی اس نص کی وجہ سے، ورنہ زمین کے اندر سے اگنے والے نباتات پودے اپنی ذات کے اعتبار سے، مثال کے طور پہ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسٹرابیری تو نہیں کھائی تھی، اور آلو کا تذکرہ ہمیں کہیں احادیث میں نہیں ملے گا، بتاتا آلو کہا جاتا ہے، تو آلو کا تذکرہ ہمیں احادیث میں نہیں ملتا، تو یہ آلو حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے، کیونکہ زمین سے نکلنے والی چیزوں کے بارے میں اللہ جل شانہ نے مطلقاً کلوا ارشاد فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ جل شانہ نباتات کے حوالے سے جو پودے ہیں ان کے حوالے سے فرمایا، الا یہ کہ جس حدیث مبارکہ میں بیان فرما دیا کہ وہ چیز جو کہ نقصان دہ انسان کو ضرر پہنچاتی ہے، مثلا اس میں کوئی زہر ہے تو وہ اس کو نہیں کھایا جائے گا، یا جس کے اندر جو ہے وہ نشہ ہے اس کو نہیں کھایا جائے گا، ورنہ اس کے علاوہ بقیہ جو نباتات ہیں وہ سب کی سب حلال سمجھی جائیں گی۔ وَرَوَا أَنْعَامَكُمْ، میں نے عرض کیا کہ اللہ نے نہیں ارشاد فرمایا، اس لیے جانور سارے کے سارے حلال نہیں ہیں، جانوروں کے اندر اصل حرمت ہے، گوشت کے اندر اصل حرمت ہے کہ جتنی بھی گوشت ہے وہ اپنی ذات کی، اصل سے مراد آپ سمجھیں بائی ڈیفالٹ، کہ بائی ڈیفالٹ کا لفظ جو انگلش کے اندر بہت آسانی سے اس بات کو سمجھا سکتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ تمام جو نباتات ہیں وہ حلال ہیں، الا یہ کہ جس کے بارے میں نص میں حدیث مبارکہ موجود ہو کہ یہ چیز نہیں کھانی، جیسے نشہ آور ہے یا نقصان دہ ہے۔ اور جانور جو ہیں وہ بائی ڈیفالٹ حلال نہیں ہیں، بلکہ اللہ جل شانہ نے وہاں پہ یہ نہیں فرمایا کلوا انعامکم، وہاں ارشاد فرمایا ورعوا انعامکم، اپنے جانوروں کو چراؤ، تو وہاں پہ اللہ جل شانہ نے جانور صرف وہ حلال ہیں جس کو شریعت نے، جن میں سے جانوروں کو جن کو حلال کے صرف وہ جانور حلال ہیں، اس کے علاوہ باقی سارے جانور اپنی اصل پہ باقی رہیں گے، یعنی بائی ڈیفالٹ گوشت جو ہے اس میں حرمت ہے۔ جس گوشت کے حوالے سے ہمیں حلال ہونے کا یقین حاصل ہو جائے گا کہ یہ گوشت حلال ہے، حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، اس کو تو کھایا جائے گا، ورنہ جب تک گوشت کے اندر شک رہے گا تو گوشت کو نہیں استعمال کیا جائے گا۔ البتہ جیسے پاکستان اسلامی ملک ہے، یہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، اور یہاں پہ ہم خواہ میں شک نہیں کریں گے کہ پتہ نہیں ذبیحہ حلال ہوا ہے یا نہیں ہوا، کیونکہ یہاں پہ ظاہری بات ہے کہ مسلمان رہ رہے ہیں، تو غالب گمان یہی ہے کہ یہاں پہ مسلمان کے رہتے ہوئے حلال گوشت ہی مل رہا ہوگا۔ اگلا نقطہ دیکھیے گا کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی آیات سے جو شخص نفع حاصل نہیں کرتا اور جو شخص ان آیات میں غور و فکر نہیں کرتا وہ عقل والا نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی علامہ دہر کیوں نہ بن جائے، کتنا ہی اس کا انٹیلیجنٹ لیول جو ہے وہ کتنا ہی ہائی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی دی ہوئی نشانیوں سے اللہ تک نہیں پہنچتا تو وہ اللہ کے یہاں بیوقوف ہے اور جاہل ہے، اور عقل مند وہ شخص ہے کہ جس نے ان نشانیوں پہ غور و فکر کر کے اللہ کو پا لیا، وہ عقل والا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ ایک آیت انسان کو انسان کی ساری حقیقت بتا رہی ہے، انسانی ساری زندگی کا سفر اس ایک آیت کے اندر سمٹ جاتا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور تم اسی مٹی میں دوبارہ چلے جاؤ گے، تو جس مٹی سے انسان پیدا ہوا اسی مٹی میں دوبارہ چلا جانا ہے، تو پھر انسان دنیا کو مقصد بنا کے محنت مت کرے، دنیا ضرورت کی چیز ہے، مقصود زندگی نہیں ہے، یہ اس کو ضرورت کے درجے میں محنت کیجئے، مقصد زندگی جو ہے وہ دنیا نہیں ہے، دنیا کمانا مقصد زندگی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو یہ مت سکھائیں کہ تم نے بڑے ہو کر مال کمانا ہے، یہ مقصد زندگی نہیں ہے، مقصد زندگی اللہ کا نیک بندہ بننا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، جس شعبے میں بھی جائے، اگر اس سے انجینئر بننا ہے تو اس شعبے میں اچھا انجینئر اس طرح سے بنے کہ اللہ کو راضی کر کے جائے، ڈاکٹر بننا ہے تو اس طرح سے اچھا ڈاکٹر بنے کہ اللہ کو راضی کر کے جائے، اگر اس نے بینکنگ میں جانا ہے، اس نے ایک اکاؤنٹنگ میں جانا ہے، اس نے جس فیلڈ میں بھی جانا ہے وہ ایک اچھا مسلمان بن کے اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائے، تو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جانا یہ اصل مقصد ہے، اور انسان کو اصل کاوش اس کے لیے کرنی ہے کہ میں اللہ کو راضی کر کے اپنی آخرت کی فکر کر لوں، دنیا ضرور کمائیں، دنیا کی ضرور محنت بھی کریں، مگر ضرورت کے درجے میں، ضرورت اور مقصد کا فرق انسان کو اس بات سے سمجھانے کے لیے کہ بیت الخلاء میں جانا ہماری ضرورت ہے، مقصد زندگی نہیں ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ بیت الخلاء میں جانے کو اپنا مقصد زندگی نہیں قرار دے سکتا، وہ صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میری ضرورت ہے، میں ضرورت کی جگہ میں گیا اور ٹوائلٹ سے واش روم سے ہو کر واپس آ گیا، تو یہ اس نے ایک ضرورت کی جگہ میں گیا اور واپس ہو کر آ گیا، تو یہ اس کی ضرورت تھی۔ مقصد زندگی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر جت جائے اور عبد الدرہم اور عبد الدینار بن جائے، درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ بن جائے،
اور مال کے حرص کے اندر اس طرح مبتلا ہو جائے کہ بس مال ہی مال ہو اور مال کے علاوہ کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حرص سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔